السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویلکم ٹو رابر اکیڈمی انگلش۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیکنڈ ایئر کا یونٹ نمبر 2 کروں گی۔ یونٹ نمبر 2 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جناح's ویژن آف پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناح کا قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے بارے میں کیا تصور تھا، کیا سوچ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کیسا ملک ہوگا، کیا بنے گا۔ ویژن مینس تصور، ویژن کا مطلب ہے خواب، سوچنا۔ تو وہ پاکستان کے بارے میں جو تصور رکھتے تھے، جو سوچتے تھے، جو ان کا خواب تھا، یہاں اس چیپٹر میں ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جب چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو بریکٹ میں لکھا گیا ہے محمد علی جناح's presidential address to the Constituent Assembly of پاکستان۔ یہ محمد علی جناح کا پریزیڈینشل ایڈریس تھا۔ پریزیڈینشل مینس صدارتی، صدارتی ایڈریس تھا، صدارتی سپیچ تھی۔ اور صدارتی کا مطلب یہ ہوا ایز اے پریزیڈنٹ، مطلب ان کو وہاں پر جو ہے چیف گیسٹ بلایا گیا تھا، وہ پریزیڈنٹ تھے اس کے، اور انہوں نے جو ہے پھر پریزیڈینشل ایڈریس کیا، مطلب سپیچ کی ٹو دا کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو۔ وہ اسمبلی، وہ لوگ جو ابھی جو ہے نئے ملک کے جو ہے وہ اسمبلی میں شامل تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ On August 11, 1947, قائد اعظم محمد علی جناح delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan۔ اگست 14, 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے delivered his famous speech، اپنی مشہور تقریر کی۔ اسپیچ کے لیے پر delivered آتا ہے تقریر کرنا۔ before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan، پاکستان کی نئی ریاست جو اس وقت بنی تھی اس کی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے سامنے، مطلب جو بھی اس کے ممبرس تھے، یہ وہ جو ہے آگے قائد اعظم محمد علی جناح ان کو بتائیں گے کہ ان کا کام کیا تھا۔ ان کو جو ہے ملک کے لیے آئین بنانا تھا، ملک کے لیے جو ہے قوانین جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور اس کو جو ہے بنانا تھا۔ اور وہ جو نئے پاکستان کی اسٹیٹ جو بنی تھی وہ اس کی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ تھی۔ In his address، اپنی اسپیچ میں he gave vent to his vision of پاکستان، انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ his vision of پاکستان، اپنا جو ان کا ویژن تھا اس کا اظہار کیا کہ وہ کیا خواب رکھتے تھے۔ he dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly، انہوں نے جو ہے بہت تفصیل سے بات کی۔ ویسے تو ڈویل کا مطلب ہوتا ہے رہنا، لیونگ، لیکن ڈویل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز پر ڈیٹیل بات کرنا۔ تو انہوں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی on the primary functions and responsibilities، اور جو پرائمری فنکشنز ہوتے ہیں، جو بیسک فنکشنز ہوتے ہیں، جو بنیادی کام ہوتے ہیں، and responsibilities، اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں of the Virgin Constituent Assembly، اس کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے جو ابھی نئی نئی بنی تھی۔ ورجن ہیئر، یہاں پر ورجن کا مطلب ہے نیو، نئی۔ warned against certain evils، انہوں نے کچھ ایولز کے خلاف جو ہے خبردار کیا that might befall the new country، جو کہ نئے ملک کو جو ہے پیش آ سکتے ہیں۔ and spoke in defense of the partition of India، اور انہوں نے انڈیا کی پارٹیشن کے حق میں بات کی۔ اور پھر باقی آپ کو اس کی ان کی اسپیچ جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اگر جو ہے یہاں پر آپ دیکھیں he dwelt on the primary functions and responsibilities، یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پارٹیشن آف انڈیا تک، یہ ایک لانگ سینٹینس، اور یہ جو لانگ سینٹینس ہے یہ اصل میں جو ہے تمام ایسے کا جو اتنا بھی ایسے ہے، مضمون ہے، جو ان کی اسپیچ ہے اس کا ایسنس ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں تیسی اسٹیٹمنٹ۔ کسی بھی ایسے میں، کسی میں جو ہے جو ایسے ہوتا ہے، مضمون ہوتا ہے، اس کا جو فرسٹ پیراگراف ہوتا ہے اس میں تیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ تیسی اسٹیٹمنٹ ایک لمبا سینٹینس ہوتا ہے جس میں وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آگے جا کر ایسے میں ڈیولپ ہونے ہوتے ہیں، جو کہ آگے جا کر ایسے میں ڈیٹیل ڈسکشن جس میں ہوتی ہے۔ سو یوزولی یہ جو تیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے یہ فرسٹ پیراگراف کے اینڈ میں ہوتا ہے یوزولی، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، فرسٹ پیراگراف کے اینڈ پہ یہ تیسی اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ اور دیکھیے میں دوبارہ سے دیکھتی ہوں، آپ کو پڑھاتی ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ تمام ایسے میں جو ہے جو ان کی اسپیچ تھی اس میں جو ہے اسی لائن کو فالو کیا گیا ہے۔ He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly، تو جب ہم ان کی اسپیچ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے فنکشنز کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی۔ warned against certain evils that might befall the new country، انہوں نے چند چیزوں کے بارے میں خبردار کیا، برائیوں کے بارے میں جو نئے ملک کو پیش آ سکتی تھی۔ and spoke in defense of the partition of India، اور انڈیا کی تقسیم کے حق میں بات کی۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے جو ہیں اسپیچ میں آ رہی ہیں۔
His speech is as follow. ان کی اسپیچ جو ہے وہ یہاں پر اس طرح دی گئی ہے. مسٹر پریزیڈنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. انہوں نے تقریر شروع کی اور کہا مسٹر پریزیڈنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین I cordially thank you. میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. With the utmost sincerity, complete sincerity کے ساتھ, utmost مکمل, complete, for the honor you have conferred upon me. اس عزت کے لیے میں آپ کے لیے آپ کو شکریہ کر رہا ہوں, thank you کر رہا ہوں, وہ عزت جو آپ نے مجھے دی ہے. You have conferred upon me. Conferred کا یہاں meaning ہو گیا دینا, عطا کرنا. وہ عزت آپ نے مجھے عطا کی ہے. The greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president. اور کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کر آپ مجھے عزت نہیں دے سکتے تھے. یہ جو گریٹسٹ آنر آپ نے مجھے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے اس ملک کا پہلا صدر جو ہے وہ منتخب کیا ہے. By electing me as your first president, آپ نے مجھے first president منتخب کیا. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services. میں جو ہے ان لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری سروسز کی تعریف میں بات کی. اپریسیشن, جنہوں نے مجھے اپریسیٹ کیا. And their personal references to me, اور اپنی ذاتی حوالے سے مجھ سے میرے بارے میں بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اسپیچ تھی, this was the last one. لاسٹ اسپیچ ہمیشہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پرسن کرتا ہے, جو چیف گیسٹ ہوتا ہے, جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, جو بھی سب سے امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے کسی ایونٹ کا, فنکشن کا, تو وہ جو ہے لاسٹ اسپیچ کرتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پہلے بھی کافی لیڈرز نے جو ہے اسپیچ کی, بات کی, اور اس میں کچھ لیڈرز نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تعریف کی, اور کچھ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا. اور قائد اعظم یہاں پر ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں ان لیڈرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے سروسز کو اپریشیٹ کیا, اور یہ کہ اپنے پرسنل ریفرنسز ٹو می, اور ذاتی حوالوں سے میرے بارے میں بات کی. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ I sincerely hope, میں امید کرتا ہوں sincerely خلوص سے, کہ آپ کی سپورٹ اور آپ کی کوپریشن سے, آپ کی مدد سے, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. ہم یہ جو اسمبلی ہے, یہ جو Constituent Assembly ہے, جو قومی اسمبلی ہے, ہم اس کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کریں گے. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. انہوں نے کہا کہ اس Constituent Assembly کے دو functions ہوتے ہیں. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. جو پہلا فنکشن ہے اس اسمبلی کا یا کسی بھی اسمبلی کا, is the very onerous, وہ بہت difficult and responsible task ہے. Task means کام, onerous difficult, بہت مشکل کام ہے لیکن بہت responsibility والا کام ہے, اور وہ یہ ہے of framing the future constitution of Pakistan, کہ پاکستان کے لیے مستقبل کا آئین بنانا ہے. And the second of, اور دوسرا کام یہ ہے, functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کنسٹیٹیوٹ اسمبلی نے ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام کرنا ہے, اور اس نے پاکستان کے لیے وفاقی قانون ساز کا کام کرنا ہے. فیڈرل وفاقی, وفاقی مینس پورے ملک کے لیے, لیجسلیٹر مینس قانون ساز, قانون ساز مینس لا میکر, لا میکنگ مطلب قانون بنانے والا. سو یہ ہمارا جو ایک ادارہ ہے کنسٹیٹیوٹ اسمبلی کا, پہلے تو یہ ملک کے لیے آئین بنائے گا, اور دوسری بات یہ کہ یہ خود مختار ادارہ ہے, یہ پاکستان کے لیے, تمام ملک کے لیے جو ہے اب قوانین بھی بنائے گا. اس وقت جو ہے ظاہری بات ہے جب وہ یونائٹڈ انڈیا تھا تو سارا جو ہے برٹش کا جو ہے وہ رولز چلتے تھے, ان کا آئین چلتا تھا, تو ظاہر ہے ان کا کانسٹیٹیوشن چلتا تھا. اب جو ہے پاکستان جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا تھا, تو برٹش کا آئین جو ہے وہ نہیں چلنا تھا, بلکہ قائد اعظم نے کہا کہ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے اب پاکستان کے لیے جو ہے ایک الگ سے آئین کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. یو نو ریئلی You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution. You know really, آپ کو یہ حقیقت میں پتہ ہے کہ نہ صرف یہ we are wondering کہ ہم حیران ہو رہے ہیں, wonder mean حیران ہو رہا, but I think the whole world is wondering, بلکہ میرا خیال ہے کہ تمام دنیا ہی حیران ہے. At this unprecedented, اس ریولوشن پر, اس بڑے انقلاب پر, جو بڑا انقلاب آیا ہے.
انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں بے مثال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہسٹری میں جو ہے اس کی تاریخ، اس کی جو ہے مثال نہیں ملتی. سائیکلونک ریولوشن. سائیکلونک مینس بہت بڑا. سائیکلون جو ہے وہ بہت بڑے طوفان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ریولوشن انقلاب، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بے مثال طوفانی انقلاب، بٹ اٹس بیٹر کہ آپ کہیں کہ بہت بڑا انقلاب جو آیا جو بے مثال تھا. یہ ایک انقلاب آ گیا، اور وہ انقلاب کیا ہے جس پر ہم بھی حیران ہیں اور تمام دنیا بھی حیران ہے. which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in the subcontinent. وہ یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو تھا وہ ایک انقلاب آ گیا. اس انقلاب سے ایک منصوبہ بنا of creating and establishing، جس سے بن گئے اور قائم ہو گئے two independent sovereign dominions in this subcontinent. اس بر صغیر میں دو آزاد اور خود مختار ڈومینینز مطلب اسٹیٹس، ممالک جو ہے وہ وجود میں آ گئے. کہتے ہیں یہ ایک انقلاب تھا. ایسا پہلے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. کہ اصل میں یہ جو ہے پاکستان اب انڈیا دو بہت بڑے ممالک تھے. پاکستان اس وقت اور بھی بڑا تھا کیونکہ جو ہے جو ایسٹ پاکستان تھا، جو مشرقی پاکستان تھا وہ بھی شامل تھا، تو اٹ واز کوائٹ بگ. اور جو انڈیا تھا وہ بھی بہت بڑا ملک تھا. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. قائد اعظم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے امن کے ساتھ جو ہے کوئی بھی دو ممالک بن گئے ہوں. یوزولی جب ممالک بنتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے خون خرابہ ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے پرابلمس ہوتی ہیں. یوزولی کوئی جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے یا آزادی کی بڑی تحریکیں چلتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کسی ملک کو جا کر آزادی ملتی ہے. لیکن پاکستان بہت زیادہ امن کے ساتھ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا. ہاں کچھ ہوئی تھی جو ہے پرابلمس ہوئے تھے، لیکن وہ اس کے بننے کے بعد ہجرت کے ٹائم پہ ہوئے تھے. لیکن بغیر کسی جنگ کے ڈسکشن سے جو ہے یہ ملک حاصل کر لینا قائد اعظم کا یہ مطلب ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. ایز اٹ از اٹ ہیز بین انپریسیڈنٹ. اور جیسا کہ یہ ہے یہ انپریسیڈنٹ ہے. انپریسیڈنٹ بے مثال ہے. There is no parallel in the history of the world. دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. Parallel mean اس کے جیسا، اس کے جیسے اور کچھ نہیں ہوا. This mighty subcontinent، یہ بہت بڑا بر صغیر with all kinds of inhabitants has been brought under a plan. اس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. Inhabitants رہنے والے. has been brought under a plan، یہ ایک منصوبے کے زیر تحت آیا، ایک منصوبہ اس میں بنا which is titanic، جو بہت بڑا ہے. unknown، پہلے ایسا نہیں ہوا. unparalleled، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جو منصوبہ یہاں اس بر صغیر میں عمل میں لایا گیا وہ بہت بڑا منصوبہ ہے، ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں. and what is very important with regards to it، اور اس حوالے سے جو بات بہت اہم ہے is that we have achieved it peacefully، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کیا ہے امن سے. and by means of an evolution of the greatest possible character، اور ہم نے اس کو ایک بہت زیادہ ایوولوشن کے پروسیس سے حاصل کیا ہے. ایوولوشن سے حاصل کیا، بہت بڑے ایوولوشن سے. اچھا اب اس میں دو ورڈ یوز ہوئے ہیں، پہلے ریولوشن آیا، اب ایوولوشن ہے. اصل میں ریولوشن جو ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑا چینج اور سڈن چینج. a big and sudden change is called revolution. جیسے اردو میں اکثر کہتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا. تو انقلاب یوزلی بہت راتوں رات آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سڈن چینج اور بہت بڑا چینج، وہ ریولوشن ہوتا ہے. ایوولوشن کو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو وہ ارتقا ہوتا ہے. اور ایوولوشن کا مطلب ہے بہت زیادہ سلو چینج، بہت آہستہ آہستہ، جو سالوں میں آتا ہے، شاید صدیوں میں آتا ہے. اسی طرح جو ڈارونس تھیوری ہے کہ انسان جو ہے وہ چمپینزی سے بنا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں ڈارونس تھیوری آف ایوولوشن. ایوولوشن یہ کہ وہ بہت سلو چینج آیا تھا. تو کہتے ہیں یہ جو تھا ریولوشن اس طرح ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ بن گیا، ٹھیک ہے، بہت بڑا انقلاب آ گیا، بہت بڑی اور اچانک تبدیلی آ گئی. لیکن کہتے ہیں قائد اعظم کہ ہم نے اس کے ایوولوشن سے بھی حاصل کیا ہے. ایوولوشن سے اس طرح حاصل کیا ہے کہ کہیں صدیوں تک مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے رہے. شروع میں وہ سب ٹھیک تھے آپس میں، لیکن آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا مسلمانوں کو کہ اب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ہندو آہستہ آہستہ مسلمانوں پر چاہتے تھے حکومت کرنا، تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کو ان کی نیت کا اندازہ ہوا. تو یہ ایک ایوولوشن پروسیس تھا، سلو پروسیس تھا. ڈیلنگ ود اور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی. ناؤ میں نے جو ہے نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کیا. کہتے ہیں ڈیلنگ ود اور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی، اس اسمبلی میں ہمارا جو پہلا کام ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے
میں کہوں گا I cannot make any well considered pronouncement at this moment. میں اس لمحے کوئی بڑا اعلان نہیں کر سکتا. well considered اچھی طرح سوچا ہوا، پر اناؤنسمنٹ اعلان نہیں کر سکتا اس مومنٹ میں. فرسٹ فنکشن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے آئین بنانا ہے. بٹ آئی شل سے a few things as they occur to me. قائد اعظم کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں میں ضرور کہوں گا that they occur to me، جو مجھے نظر آتی ہیں، جو مجھے فیل ہوتی ہیں. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. وہ پہلی چیز اور سب سے آگے والی چیز، foremost سب سے important that I would like to emphasize is this، جس پر میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے. Remember that you are now a sovereign legislative body. یاد رکھیں کہ آپ ایک خود مختار قانون ساز باڈی ہیں، قانون ساز ادارہ ہیں. And you have got all the powers، اور آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں، powers ہیں. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. اس لیے ان powers کی وجہ سے اب آپ پر بہت بڑی responsibility ہے. وہ یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے جو ہے ڈیسیجنس کیسے لینے ہیں، فیصلے کیسے کرنے ہیں. ایکچولی جس کے پاس پاور ہوتا ہے، جو کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا بڑا ہوتا ہے، اور تمام جو ہے پاورز اس کے پاس ہیں، تمام ڈیسیجنز وہی لیتا ہے. تو جو انسان جو ہے یا جو ادارہ جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے، ڈیسیجن میکر ہوتا ہے، پاورز ہوتے ہیں، تو ظاہر اس پر رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے غلط فیصلے سے جو ہے وہ سارا ادارہ خراب ہو سکتا ہے. کسی بھی لیڈر کی غلط فیصلے سے ادارہ خراب ہو سکتا ہے، کسی بھی گھر کے سربراہ کے غلط فیصلے سے ان کے گھر کے لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا کہ ہمارا جو یہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، اس کے پاس پاورز ہیں، یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، لیکن اسی پاورز کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو ڈیسیجن جو ہے اس سے ملک پہ بہت اثر پڑ سکتا ہے. The first observation that I would like to make is this. وہ پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. You will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order. آپ کہتے ہیں بے شک، نو ڈاؤٹ، میں کوئی شک نہیں کہ آپ مجھ سے اگری کریں گے، مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایک حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے is to maintain law and order. وہ یہ کہ وہ امن و امان قائم کرے، law and order قائم کرے so that the life, property and religious belief of its subjects are fully protected by the state. امن و امان قائم کر لے تاکہ جو بھی اس کے سبجیکٹس ہیں، سبجیکٹس مینز رعایا، جو بھی رعایا ہیں، ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی اور ان کی جو ریلیجیس بیلیفs ہیں، مذہبی عقائد ہیں، اس کو اسٹیٹ مکمل طور پر جو ہے تحفظ دے، اس کی مکمل طور پر ریاست جو ہے وہ حفاظت کرے. نیکسٹ پیراگراف. The second thing that occurs to me is this. دوسری چیز جو میرے سامنے آتی ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے. One of the biggest curses from which India is suffering. اگر آپ تیسری اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا یاد کریں تو اس میں پہلا یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے اس اسپیچ میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے فنکشنز کے بارے میں بات کی، اور پھر نیکسٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وارن اگینسٹ سرٹن ایولز، کچھ خاص برائیوں کے بارے میں خبردار کیا تھا. اور وہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ شروع ہونے والا ہے. One of the biggest curses from which India is suffering. سب سے جو ہے ایک بہت بری لعنت جس میں انڈیا مبتلا ہے. India is suffering. انڈیا اس میں involved ہے، مبتلا ہے. I do not say that other countries are free from it. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے ممالک میں یہ نہیں ہے. But I think our condition is much worse. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہے. Is bribery and corruption. وہ ہے bribery اور کرپشن. Now bribery کیا ہے؟ bribery ہے رشوت دینا، مطلب کسی بھی ناجائز کام کو، انلیگل کام کو کرنے کے لیے جو ہے پیسے دینا، وہ bribery کہلاتا ہے. کرپشن اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرے وہ بدعنوانی ہے. اور کرپشن جو ہے کسی بھی قسم کا اپنے عہدے کا غلط استعمال، وہ کرپشن ہے. چاہے اب وہ رشوت لینا ہے، چاہے وہ سفارش پر کوئی جو ہے انلیگل کام کروانا ہے، چاہے اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے اس سے جو ہے مطلب وہ نہیں پورے کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرنا ہے، وہ بھی کرپشن میں آتا ہے. کرپشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں اور اس میں ایک برائبری بھی ہے. کہتے ہیں کہ باقی ممالک میں بھی یہ ہے، لیکن قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن جو ہے وہ بہت بری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جو ایک لعنت ہے انڈیا میں، وہ ہے برائبری اور کرپشن. That really is a poison. یہ حقیقت میں ایک پوائزن ہے، زہر ہے. You must put that down with an iron hand.
ہم نے اس کو سختی سے جو ہے دبانا ہوگا. put that down, اس کو دبانا ہے with an iron hand. iron hand means سختی سے, strictly. And I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. اور مجھے امید ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ اسمبلی اس کے بارے میں میجرز لے گی. ایڈیکویٹ میجرز, مناسب اقدامات, suitable measures لے گی, suitable steps اٹھائے گی. The next thing that strikes me is then, ایک اگلی چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے. strikes کے ویسے تو مطلب ہے ٹکرانا, ہٹ کرنا, تو یہاں پر یہی مطلب ہے مجھے ہٹ کرتی ہے, مطلب مجھے بری لگتی ہے, جو میں فیل کرتا ہوں یہ ہے. Here again it is a legacy which has been passed on to us. اب یہاں دوبارہ کہتے ہیں قائد اعظم کی ایک ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے. لیگیسی, ورثہ. ورثہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملتا ہے. Along with many other things, good and bad, has arrived great evil. The evil of nepotism and jobbery. کہتے ہیں اور بہت ساری دوسری چیزوں کے ساتھ ان میں سے کچھ اچھی چیزیں ہمیں ملی ہیں اپنے جو ہے آباء و اجداد سے, فور فادر سے. کچھ بری چیزیں ملی ہیں. has arrived great evil, ایک بہت بری, جو بہت بڑی برائی ہے وہ بھی آئی ہے ہمارے پاس. اور وہ برائی کیا ہے؟ the evil of nepotism and jobbery, وہ ہے nepotism and jobbery. اب nepotism اور jobbery کیا ہے؟ jobbery means سفارش. وہی جو آپ کو پتا ہوگا کسی بھی جو ہے غلط کام کروانے کے لیے جو ہے کسی اور سے کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی اور کو جو ہے فائدہ دینے کے لیے جو ہے کسی ڈیزرونگ, کسی کا حقدار کا حق مارا جاتا ہے, ایلیگل کام کیا جاتا ہے, اسے جابری کہتے ہیں. نیپوٹزم کہتے ہیں اگر آپ اردو میں بولیں اقربا پروری, اور اقربا پروری, اقربا کہتے ہیں رشتہ داروں کو, ریلیٹیوز کو. تو ریلیٹیوز کو فیوریٹزم کرنا, ریلیٹیوز کے ساتھ مطلب کسی جو ہے میرٹ پر جو ہے آپ کو سلیکشن نہ کریں, بلکہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی جاب ہے تو آپ جو ہے وہ میرٹ پر نہ دیں, جو ٹاپ پوزیشن والے ہیں اس کو نہ دیں, بلکہ جو آپ جو ہے ریلیٹیوز ہیں, آپ کو کوئی جو ہے رشتہ دار ہیں, اس کو جو ہے آپ وہ جاب دے دیں, ڈیزرونگ کا حق مار لیں. اسی طرح پیپر چیکنگ میں یا کچھ بھی جو ہے آپ اپنے ریلیٹیوز کو فیور کرتے ہیں, غلط طریقے سے فیور کرتے ہیں, تو وہ نیپوٹزم ہوتا ہے. تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بہت جو بڑی برائی ہے یہ آئی ہوئی ہے ہمارے آباء و اجداد سے, وہ ہے نیپوٹزم اینڈ jobbery. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. قائد اعظم کہتے ہیں میں یہ بات بالکل صاف کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. I shall never tolerate, میں کبھی برداشت نہیں کروں گا, any kind of jobbery, کوئی بھی سفارش, nepotism, اقربا پروری, or any influence directly or indirectly brought to bear upon me, یا کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ جو آپ مجھ پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے لانا چاہیں, میں یہ برداشت نہیں کروں گا. مطلب وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کوئی سفارش نہ کریں, کوئی جو ہے اپنے ریلیٹیوز کو وہ نہ کریں, کوئی بھی مجھ پر پریشر نہ ڈالیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اگر آپ نے ایسا کیا تو میں کبھی اس بات کو برداشت نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ اگر میں نے دیکھا کہ یہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو میں اس کو بھی جو ہے پنش کروں گا اور میں ٹولریٹ نہیں کروں گا. Whenever I find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. Whenever I find, جب بھی مجھے پتہ چلے گا that such a practice is in vogue, کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے, ایسے vogue کہتے ہیں فیشن کو, ٹھیک ہے, تو فیشن وہ چیز ہوتی ہے جو نارمل چل رہی ہوتی ہے معاشرے میں. تو اگر مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کا عمل معاشرے میں جاری ہے اور is continuing anywhere, یا کہیں بھی ہو رہا ہے, لو اور ہائی, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پہ, I shall certainly not countenance, اس یقیناً میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. Certainly, یقیناً, of course, countenance again, tolerate ہے برداشت کرنا, میں اس کو برداشت نہیں